اسی طرح سے موبائل کے غلط استعمال میں یا استعمال کرنے میں غلطیوں میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ بلا تحقیق ایس ایم ایس فارورڈ کرنے کے شوقین ہوتے ہیں. یہ ہمدردی سردرد بن جاتی ہے. اس کو ایس ایم ایس آیا اور ایسے ایسے ایس ایم ایس بھیجتے ہیں, اللہ رحم کرے. اس کو بھی نہیں سمجھتا ہے لیکن لگتا بہت اچھا ہے, بھیجو آگے. ایسے ایسے ایس ایم ایس دینی اعتبار سے جس کی کوئی اصل نہیں ہے. فلاں مہینے میں, رجب کے مہینے میں ایسا کریں گے تو اتنی نے کیا, 5 لاکھ نے کیا, 4 لاکھ نے کیا, کماؤ, بمپر ڈرا. کیا ہے ایسے ایسے ایس ایم ایس آتے ہیں کہ پڑھ کے نہ ہنسی آتی ہے نہ غصہ, دونوں کے بیچ میں. ہنسی بھی غصہ بھی, کیا بھیجا اس نے, اوٹ پٹانگ ایسی سی چیزیں, نہ حوالہ نہ کچھ نہ کیا. 1 2 3 4 بعض اوقات اتنے لمبے میسج, آئے سے یوں آ رہا ہے, یوں سے یوں آ رہا ہے, ایس سے یوں آتا ہے, ایل سے یوں آتا ہے, نماز میں این سے یوں آتا ہے, میم سے یوں آتا ہے. ایسے ایسے بیٹھ کے کام نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ تو بیٹھ کے اس میں نقطے 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 بنا کے پھر دل بنا کے بھیجیں گے اس میں. کتنے نقطے. کچھ لوگ نقطہ نقطہ نیچے نیچے, جاؤ جاؤ جاؤ, ہاں کیسے بیوقوف بنایا. ایک آدمی بیچارہ جاب پہ ہے, وہ سوچ رہا کچھ آیا, نقطہ نقطہ نیچے گیا 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 ایس ایم ایس سے, اینڈ میں آ کے بھائی کیا کر رہے, فری ہے, بہت ٹائم بہت ہے تمہارے پاس, کچھ بھی اس طرح سے. تو اس کے پاس کتنا ٹائم ہے ایسے ایس ایم ایس بھیجنے کے لیے. تو یہ وقت کا ضائع کرنا ہے. اور بعض اوقات یعنی کسی کو ایس ایم ایس آتا ہے کہ فلاں چیز کرنے پر اتنی نیکیاں, اب یہ دیکھتا نہیں یہ معتبر بات ہے نہیں ہے, سنت ہے, بدعت ہے, کیا ہے, آگے فارورڈ کر دیتا ہے. کبھی کبھی سماج میں یعنی پرابلم کریٹ کرنے والے ایس ایم ایس آتے ہیں تو ایسے ایس ایم ایس بھی آدمی فارورڈ کرتا ہے آگے. فلاں علاقے میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کچھ کرو, کچھ کرتے کیوں نہیں, ایسا بالکل ایس ایم ایس بھیج دیا آگے. لوگوں کو اشتعال پیدا کرنا, واقعی ہوا نہیں ہوا چیک کرنا, تحقیق کرنا نہیں. اگر واقعی درد ہے تو کرو آگے, یا فلاں یہ ایس ایم ایس اگر فارورڈ کرو گے اللہ اتنی نیکیاں دے گا, رزق میں برکت ہوگی, نہیں کرو گے بچہ مر جائے گا, کچھ بھی اس طرح سے. بعد میں بولتا ہے میرا گڈو تو میرا دل کا میرا ٹکڑا ہے, جگر کا ٹکڑا ہے, اس کا مرنا میں برداشت نہیں کر سکتا. ایک نہیں 10 لوگوں کو فارورڈ کرے گا آگے, ڈرتے ڈرتے آدمی کرتا ہے. تو ایسی بہت ساری خبریں جو ایس ایم ایس کے ذریعے سے لوگ فارورڈ کرتے ہیں, بعض اوقات اس کے ذریعے سے ان کو جہنم بھی ہو سکتی ہے. اتنا سخت معاملہ ہے کہ آپ کے غلط ایس ایم ایس کے ذریعے سے کوئی آدمی کفر اور بدعات میں مبتلا ہو جائے, آپ نے تحقیق نہیں کی, غلط عمل کے ذریعے سے اس کا آخرت کا نقصان ہو جائے, اس کا ذمہ دار آپ ہیں. تو جب تک کہ آپ کو پکی تحقیق نہ ہو آپ کوئی ایس ایم ایس آگے فارورڈ نہ کریں. جب تک کہ وہ خبر صحیح ہے, واقعی صحیح ہے, دین ہے, تب تک کہ فارورڈ نہ کریں. اور ایسی خبریں جو سماج میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں, قوموں کو آپس میں لڑا سکتی ہیں, ایسا تو فارورڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسا کس کو فارورڈ کرنا چاہیے, علماء کو فارورڈ کرنا چاہیے جو واقعی اس میں صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. ورنہ ہر آدمی کو آپ فارورڈ اس کو کرو گے, ایک خبر جھوٹی خبر بڑھتے 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 آگے پھیل سکتی ہے. اس لیے یہ حکم ہم کو دیا گیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں تک اس کو فارورڈ کریں کوئی بھی خبر کو جو اولو الامر ہیں, جو صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے. سنا, چیک نہیں کیا, بیان کیا. جھوٹ ہے, سچ ہے, صحیح ہے, غلط ہے, چیک نہیں کیا, ایسے میں اس کو آیا آگے فارورڈ کر دیا دوسرے ہمدردوں کو. تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی کرتا ہے, یہ آدمی جھوٹ بولنے کا مرتکب ہوگا, اس کو گناہ ہوگا. اور اس کے ایس ایم ایس کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی اس غلط بات پر عمل کرتا ہے, اس کی گمراہی کا ذمہ دار کون ہوگا, اس کا ذمہ دار یہ ہوگا, اس کو بھی گناہ ہوگا اس بدعت پر عمل کرنے کا. اس لیے بلا تحقیق کوئی ایس ایم ایس آگے فارورڈ نہ کریں. جو حدیث میں نے بیان کی صحیح مسلم میں ہے.